نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جب ہم اپنے شیخ سے بیعت ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل بتانی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو ہوتا ہے کہ دن میں ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہوتی ہے، اور اس میں درود ابراہیمی نہیں پڑھا جاتا کیونکہ وہ بہت اس میں ذرا وقت زیادہ لگ جاتا ہے، تو اس لیے کوئی بھی مختصر درود شریف پڑھا جا سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، اور اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی النبی الامی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 100 دفعہ درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، تو اکثر ساتھی ہوتے ہیں وہ اس کو اپنی مرضی سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی 300 دفعہ پڑھ لیتا ہے، کوئی 500 دفعہ پڑھ لیتا ہے۔ تو اس میں یہ گزارش ہوتی ہے کہ جتنی دفعہ شروع میں بتایا جاتا ہے اتنی دفعہ ہی اس کو رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہمارے حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ جب آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو اس استحضار کے ساتھ پڑھے کہ گویا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کے بالکل سامنے بیٹھا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے جو انوارات آ رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے ہوتے ہوئے میرے دل میں آ رہے ہیں۔ تو یہ نیت یا یہ دھیان جما کر آدمی درود شریف پڑھنا شروع کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وضو کے ساتھ پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے، بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے 100 دفعہ استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی صرف پڑھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ پڑھتے ہوئے انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے تصور کرے کہ میں اللہ پاک کے سامنے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دن بھر کے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں۔ تو صرف پڑھنا ہی نہ ہو بلکہ دھیان اور استحضار کے ساتھ بندہ اللہ پاک سے معافی مانگ رہا ہو۔ تو 100 دفعہ درود شریف اور 100 دفعہ استغفار۔ درود شریف دن میں کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور استغفار کی جو تسبیح ہے وہ رات کو سونے سے پہلے کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہوتا ہے اس میں ذات کا ذکر۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 25 دفعہ استغفار، اور 1 دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص، یہ پڑھ کر اپنے سلسلے کے جتنے بھی مشائخ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، ان کو اس کا ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زبان نہیں ہلانی ہوتی، اپنی جگہ پر یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی توجہ دل کی طرف کرنی ہوتی ہے۔ تو اب اس میں جب ہم لوگ اس میں ذات کا ذکر اللہ اللہ والا کرتے ہیں تو اس میں ہمارا دھڑکنے والا دل نہیں مراد ہوتا، کیونکہ یہ دل تو بھینس کو بھی دیا ہوا ملا ہے اور بکرے کا بھی ہے، انسان کا بھی ہے، بلکہ جب ہم یہ لطیفہ قلب کہتے ہیں یا ہم یہ کہتے ہیں کہ دل کے اندر نیکی کرنے کا شوق پیدا ہوا، یا یہ کہا جاتا ہے کہ میرے دل کے اندر ایک گناہ سے نفرت پیدا ہوئی، یا جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اپنے دل میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری جو لیفٹ سائیڈ پر یعنی الٹے ہاتھ کی طرف جو ہماری چھاتی ہے، اس سے تقریباً 1 انچ نیچے، تقریباً 1 انچ نیچے یہ یہاں پر ہوتا ہے لطیفہ قلب۔ اب لطیفہ یہ لفظ ہے عربی کا، اور اس کا معنی ہوتا ہے باریک چیز۔ جیسے ہم جو اردو میں جو لطیفے ہوتے ہیں یا جو جوک ہوتے ہیں اس کو بھی لطیفہ کہا جاتا ہے،
اس کو لطیفہ اس لیے کہا جاتا ہوتا ہے کہ جو بھی لطیفہ ہوتا ہے یا جوک ہوتا ہے اس مزاحیہ بات کے اندر کوئی ایک چھوٹی سی باریک بات ہوتی ہے جس کو پڑھ کر یا جس کو سن کر آدمی ہنسنے لگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو لطیفہ قلب ہے یہ بھی لطیفے کا معنی ہوتا ہے ایک باریک چیز۔ تو اس کی جو جگہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے الٹے ہاتھ کی جو چھاتی ہے اس سے تقریباً 1 انچ نیچے رکھی ہے۔ تو اس کو ہمارے حضرات کتابوں میں تو یہ لکھتے ہیں کہ الٹے پستان سے 2 انگلی نیچے۔ تو اب اگر آدمی اپنی دونوں انگلیوں کو ملا لے لمبائی کے رخ میں نہیں دوسری طرح سے، تو اس سے 2 انگلی نیچے، یہ لطیفہ قلب کی جگہ ہوتی ہے۔ تو اس جگہ پر خیال کر کے ہم نے اللہ اللہ والا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے لطیفہ قلب کی طرف توجہ کر کے یہ خیال کرنا ہوتا ہے کہ میرے اس جگہ سے اللہ اللہ ہو رہی ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں۔ تو اس میں ہم نے کوئی اپنے جسم کو بہت زیادہ اکڑا کے نہیں بیٹھنا ہوتا اور اپنے سانس کو بھی نہیں روکنا ہوتا، بلکہ اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے ہم اپنے موبائل پر کوئی نعت یا کوئی بیان وغیرہ سن رہے ہیں تو ہم وہ نعت یا بیان سنتے ہوئے بڑے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس موبائل کے سپیکر میں سے آواز آ رہی ہوتی ہے اور میں اس کو سن رہا ہوتا ہوں۔ تو اسی طرح سے ہم نے یہ خیال کرنا ہوتا ہے کہ میرے لطیفہ قلب کی جگہ پر سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں۔ تو ساتھ میں آدمی کاؤنٹر رکھ لے تو اس کو ساتھ ساتھ میں جلدی جلدی اس کو چلاتا جائے۔ تو اس کو چونکہ ہم نے تصور میں کرنا ہوتا ہے، خیال میں کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ جلدی جلدی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو آرام آرام سے نہیں کرنا ہوتا، یعنی جیسے میں ابھی اس کو آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں کہ ہم نے اس کو اس طرح نہیں کرنا اللہ 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 کرنا تو ہم نے دل سے ہے، لیکن ہماری یہ رفتار نہیں ہوگی، بلکہ ہمارے ذکر کرنے کی جو رفتار ہے وہ کیا ہوگی؟ اللہ 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 اللہ، اس رفتار سے ہم نے اللہ اللہ والا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ اور جب 200 یا 300 دفعہ ہم یہ ذکر کر لیا تو اس وقت میں ہم نے اپنا ذکر روک کر اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہوتی ہے کہ خداوندہ مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود دے۔ یعنی اس کا ترجمے کا مطلب مفہوم یہ بنتا ہے کہ اے اللہ میرا مقصود تیری ذات تیری رضا ہے، مجھے اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے۔ اس کے بعد پھر اللہ اللہ والا ذکر شروع کر دینا ہے، اس کے بعد پھر 200-300 دفعہ ہو جائے، پھر ذکر روک کے پھر یہ دل میں دعا کرنی ہے، اس کے بعد پھر ذکر شروع کر دینا ہے۔ تو اس کو کم از کم 2000 دفعہ کیا جاتا ہے۔ اور جب بالکل ایک نیا آدمی جو ابھی ابھی بیعت ہوا ہے وہ جب اس ذکر کو کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو 2000 دفعہ کرنے میں تقریباً 18 سے 20 منٹ لگتے ہیں۔ تو اس کو کم از کم 2000 کرنا ہوتا ہے، اور اعلیٰ درجہ اس کا یہ ہے کہ انسان لطیفہ قلب کے ذکر کو 6000 دفعہ کرے۔ تو جتنا زیادہ ہم یہ اللہ اللہ والا ذکر کریں گے اتنی ہی زیادہ ہمارے اندر سے یہ جو جتنی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں کہ اللہ کی ذات عالی سے غفلت ہے اور گناہوں کی بیماری ہے اور مختلف نیکیوں کے رہ جانے کی جو ہمارے اندر یہ جو ایک مسئلہ ہوتا ہے، یا مختلف گناہوں کے اندر مبتلا ہونے کا جو ہمیں ایک یہ دشواری ہوتی ہے، تو جتنا زیادہ ہم اللہ اللہ والے ذکر کی پابندی کرتے ہیں اتنا زیادہ ہمارے اندر ہمارے دل کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیفیت ایک پیدا ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ اس ذکر کی برکت سے ہمارے دل میں اللہ کی محبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کی بقدر پھر انسان کے لیے دین پر چلنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کو کم از کم 2000 کرنا ہوتا ہے، اعلیٰ درجہ ہے اس کو 6000 بار کیا جائے۔ اور اس کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دین کا کام کر رہے ہیں یا دنیا کا کوئی کام کر رہے ہیں، خواتین گھر میں اپنے کام کر رہی ہیں، مرد حضرات اپنے گھر سے باہر کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو اس وقت میں ہم نے اپنے دل کا یہی دھیان رکھنا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ جیسے آدمی کوئی بھی کام کر رہا ہے لیکن اس کے دل کے اندر ایک یہی سوچ ہو کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے،
تو نہ اپنی کوئی ماضی کی بات کو سوچنا ہے، نہ مستقبل کی بات کو سوچنا ہے، بس سوچ ایک رکھنی ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے یا میرا دل اللہ کی طرف کو متوجہ ہے۔ تو اس کی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم نے ہر وقت اس کو جاری رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب قرآن پاک کی تلاوت آدمی آدھا پارہ رکھ لے، اور وہ جو آدھا پارہ ہے اس کو بھی انسان توجہ سے دھیان سے پڑھے، اور اگر انسان نے اس کی تجوید مخارج کی رعایت انسان نے نہیں رکھی، انسان نے نہیں سیکھی ہوئی، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم کسی اچھے قرآن پڑھنے والے سے ہم اپنے قرآن پاک کو ٹھیک کروائیں، تاکہ ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھنے والے بنیں۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے سے پہلے کیا پڑھتے تھے، کھانے کے بعد کیا پڑھتے تھے، پانی پینے سے پہلے کیا پڑھتے تھے، پانی پینے کے بعد کیا پڑھتے تھے، سونے سے پہلے کیا پڑھتے تھے، سو کے اٹھتے تھے تو کیا پڑھتے تھے، گھر سے نکلتے تھے تو کیا پڑھتے تھے، گھر واپس آتے تھے تو کیا پڑھتے تھے، اور لباس پہننے لگتے تھے تو کیا پڑھتے تھے، اور اس کے بعد مسجد میں جانے لگتے تھے تو کیا پڑھتے تھے، مسجد سے باہر تشریف لاتے تھے تو کیا پڑھتے تھے، بازار میں داخل ہوتے تھے تو کیا پڑھتے تھے۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہے نا پوری کی پوری زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی مسنون دعائیں ہیں، ایک تو ہم ان کے یاد کرنے کا اہتمام کریں۔ اس کے لیے ہم نے یہ کتاب بتائی تھی، یا تو ایک پرنور دعائیں کتاب ہے، بندہ اس کو بھی پڑھ سکتا ہے، یا ایک کتاب ہے الدعاء المسنون۔ تو ان دونوں کتابوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری مسنون دعائیں جمع کی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانے کی محنت کرنی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کس طرح بیٹھ کر کھایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے تو کس طرح وضو فرمایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تھے تو کس طرح سے سوتے تھے۔ یہ ساری کی ساری جو ترتیب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب راستے میں چلتے تھے تو کس طرح سے چلتے تھے، اور بالوں میں کنگھی کرتے تھے تو کس طرح سے کرتے تھے، تو یہ کہلاتی ہے سنت زندگی۔ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پوری کی پوری سنت زندگی ہے، ہم نے اس کو بھی سیکھنا ہے۔ تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب ہے علیکم بسنتی بھی ہے، اور ایک کتاب ہے پیارے نبی کی پیاری سنتیں۔ تو ان دونوں میں سے بھی اگر جو بھی انسان کو کتاب مہیا ہو، میسر ہو، تو آدمی اس میں سے اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنانے کی محنت کوشش شروع کر دے۔ اور اس میں زیادہ کرنا ہے تو اس میں ذات کا ذکر زیادہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم 2000 دفعہ کر رہے ہیں تو ہماری کوشش ہو کہ بھئی میں اس کو 3000 دفعہ کرنے لگوں، اگر 3000 کرتے ہیں تو کوشش ہو کہ بھئی میں اس کو 4000 دفعہ کرنے لگوں۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جب اس کی ہم مستقل پابندی کریں گے تو تھوڑے ہی عرصے میں انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے اندر، اعمال کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ایک تبدیلی، بلکہ واضح تبدیلی محسوس ہوگی۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جن شیخ سے ہم نے بیعت کی ہے، اب ان کی کوئی نہ کوئی ذکر کی مجلس ہوتی ہے، کوئی اصلاحی مجلس ہوتی ہے، تو ہم اپنے آپ کو اپنے شیخ کی جو مجلس ذکر ہوتی ہے وہاں پر حاضر ہونے کا پابند بنائیں۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ رابطہ رکھنا۔ کیونکہ آج کل تو اگر انسان دوسرے شہر کے اندر ہے تو آج کل تو بہت ساری جگہوں پہ، جیسے ہم نے بھی ایک آن لائن جیسے ہم ذکر کی مجلس کرتے ہیں تو اس میں ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو دوسرے شہروں کے ہوتے ہیں، وہ اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آن لائن مجلس بھی ہوتی ہے ہماری، تو بندہ اس کا بھی طریقہ اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ ہم سے اگر پوچھے گا تو انشاءاللہ اس کو وہ بھی بتا دیا جائے گا۔ یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر دور ہے، شریک نہیں ہو سکتا، تو انسان ہر 10 دن میں ایک دفعہ اپنے جتنے بھی اعمال ہیں جو کرنے کے اعتبار سے ہیں یا جو بچنے کے اعتبار سے ہیں، وہ اپنے شیخ کو بتانے کا ہمیں پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی اس کا تو مطلب یہ ہے نا کہ ایک آدمی نے ایک ڈاکٹر سے اپنے جسمانی علاج کے لیے کنسلٹ کیا ہے، لیکن جس دن اس کا ڈاکٹر اس کو اپنے کلینک پہ بلاتا ہے تو یہ اس دن اس کے کلینک پہ بھی نہیں جاتا،
اور اگر ڈاکٹر اس کو فون کر کے یا میسج کر کے اس کو کہتا ہے کہ بھئی آپ ماشاءاللہ میڈیسن کھا رہے ہیں تو آپ کو اپنی جسمانی صحت کے اندر کیا بہتری محسوس ہو رہی ہے، آپ کیسا فیل کرتے ہیں، تو یہ اپنے ڈاکٹر کو یہ بھی نہیں بتاتا، تو اب ڈاکٹر خود اس سے پوچھ رہا ہے، یہ پھر بھی نہیں بتا رہا، تو اب اس طرح کا اپنے ڈاکٹر سے تعلق قائم کرنا اور اس سے جناب صلاح مشورے لیتے رہنا، تو اس سے انسان کو جسمانی صحت حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے انسان نے اپنے شیخ سے بیعت کر لی ہے، لیکن اب اپنے شیخ سے بیعت ہونے کے بعد نہ تو ان کی جو مجلس ذکر ہوتی ہے نہ وہاں شرکت ہو رہی ہے، اور نہ ہی ہر 8-10 دن میں ایک دفعہ اپنے شیخ کو اپنے حالات بتائے جا رہے ہیں کہ جی میں جو ہے وہ میری نظروں کی حفاظت کا کیا حال ہے، اور میں غیبت سے کتنا بچ رہا ہوں، اور میں جھوٹ سے کتنا بچتا ہوں، اور میرے دل کے اندر کسی مسلمان کا حسد تو نہیں ہے، اور میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کینہ تو نہیں ہے، اور میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے غصے کی کیفیت تو نہیں ہے، اور میرے دل کے اندر تکبر کی کیفیت تو نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر تہجد کا اہتمام ہو رہا یا نہیں ہو رہا، تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہو رہا یا نہیں ہو رہا، اور زبان کی حفاظت ہو رہی یا نہیں ہو رہی، قرآن کی تلاوت ہو رہی یا نہیں ہو رہی، ذکر کا اہتمام ہو رہا یا نہیں ہو رہا، تو بیعت کے تعلق کے بعد جو سب سے زیادہ جو ایک ضروری چیز ہے وہ اپنے شیخ کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے، اپنے احوال ان کو بتاتے رہنا ہے، اور پھر وہ جو بتاتے چلے جائیں اس کے مطابق بندہ عمل کرتا چلا جائے۔ تو یہ کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو بتائی جاتی ہیں کہ جب انسان بیعت ہوتا ہے تو جب ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم اس کو بتا دیتے ہیں تو بعض دفعہ کچھ ساتھی جو ہے نا وہ کنفیوز سے ہو جاتے ہیں کہ جی وہ یہ کیسے کرنا تھا اور وہ کیسے کرنا تھا اور یہ کتنی بار پڑھنا تھا اور وہ کتنی بار پڑھنا تھا۔ تو اس لیے یہ تھوڑا سا نا اس میں آڈیو میں ایک بنا کے یہ بنائی ہے کہ تاکہ ہم خود بھی اس کو اپنے پاس رکھیں، اور جو کوئی نئے ساتھی بیعت وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم ان کی بھی اس آڈیو کی طرف رہنمائی کر دیں کہ بھئی اس کو آپ سنتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی۔ تو اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔